بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو جمع فرماتے ہیں اور سال بھر یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا۔ رمضان سے قبل مجلس کا یہ آخری دن ہے۔ اب رمضان کے آخری عشرے میں انشاءاللہ مجلسیں ہوں گی اور اس کے بعد رمضان کے بعد ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تعلیمی۔ اس اعتبار سے ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو اور جمعہ کو ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ سلسلہ چلے گا۔ آج کی مناسبت سے، اختتامی مجلس کی مناسبت سے، مولانا نے اپنے ادارے کا الحمدللہ یہاں اختتامی جلسہ بھی رکھ لیا، جس میں بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بابرکت بنائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امید سے بڑھ کر بنائے۔ یقیناً یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایک قرآن پاک پورا نہیں کیا، انہوں نے تو 100 150 قرآن پاک پورے کیے ہیں، تب جا کے یہ اس پوزیشن پہ پہنچے۔ ایک ایک آیت کو ٹوٹل لگایا جائے تو 100 سے زائد مرتبہ ایک ایک آیت کو بچوں نے رٹا ہوتا ہے۔ دور میں، آموختہ میں، امتحان کے موقع پر نہ جانے کتنی مرتبہ ایک ایک آیت کو انہوں نے پڑھا ہے۔ تو آج انہوں نے ایک ایک قرآن پاک ختم کر کے نہیں بیٹھے، یہ کئی سو قرآن پاک ختم کر کے بیٹھے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ضائع نہ فرمائے۔ ان بچوں کے پیچھے ان اساتذہ کرام کی محنت رہی ہے۔ اساتذہ کرام صبح سے لے کے شام تک پتھر کی سل کی طرح بن کر بیٹھے رہتے ہیں، طلباء کے پیچھے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ ہم تو مجلس ذرا سی لمبی ہو جائے تو پہلو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، جی کمر دبانی شروع کر دیتے ہیں اپنے ہی ہاتھ سے، اور سوچتے ہیں جاتے کے ساتھ ہی فوراً لیٹ جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا۔ ذرا سی مجلس طویل ہو جائے تو ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں۔ ان بچوں نے، کسی نے 2 سال، کسی نے 2.5 سال، کسی نے 3 سال اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر اور قرآن پاک کو ہل ہل کے یاد کر کے اپنے استاذوں کو سنایا، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے۔ اور اساتذہ کرام نے فجر کے بعد چائے پی کر بیٹھتے تھے، 11 بجے 11:30 بجے اٹھتے تھے، پھر ظہر کے بعد بیٹھتے تھے، پھر عصر میں اٹھتے تھے، پھر مغرب سے عشاء تک بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں، یہ بہت بڑی قربانی۔ نیز ان بچوں کو نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان نے، نفس نے بہکایا کہ کب تک یہ رٹتے رہیں گے، کب تک یہ ایک مشکل آیاتیں یاد کرتے رہیں گے۔ استاذ بھی ناراض ہوتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتی، چلو بھاگ چلتے ہیں، کہیں ہوٹل میں جا کر چائے کی پیالیاں دھویا کریں گے، 2 پیسے بھی ملیں گے، کھانے کو کھانا ملے گا، رہنے کے لیے چھت ملے گی، اور انجوائے کریں گے پیسوں سے، موج مستی کریں گے، چلو بھاگ چلتے ہیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ ان بچوں نے ایسے پلاننگ کی ہے اور سوچی، نفس و شیطان نے ان کو سجھایا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کو غالب فرمایا، نفس و شیطان کو ناکام فرمایا۔ ابھی میں حیدرآباد کی خانقاہ پر گیا ہوا تھا پچھلے اتوار کو، تو وہاں بھی مجلس سال کی کلوز ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ادارے کا جلسہ سالانہ رکھا۔ تو 133 بچے حافظ قرآن ہوئے، کم و بیش اتنے بچے حافظ قرآن ہوئے۔ یہ پچھلے 2-3 سال کے سب کو جمع کیا تھا۔ عجیب بات، ایک بچہ تقریباً چند مہینے پہلے حافظ قرآن ہوا، تو اس کی اختتامی دعا میں شرکت کے لیے اس کی والدہ کے والد یعنی بچے کے نانا، پھر بچے کے والد، اسی طرح اور بھی بہت سے نیئر ڈیئر تھے۔ ایک گاڑی کے اندر 6-7 افراد تھے۔ اللہ کی شان، واپسی میں جب بچہ قرآن پاک کے اختتام کر کے واپس ہو رہا تھا تو ایک بہت بھیانک حادثہ ہوا، اور اس میں 5 افراد اسی وقت انتقال کر گئے۔ اس میں وہ
وہ حافظ قرآن بچہ بھی تھا اور اس کے نانا بھی تھے، اس کے والد بھی تھے، اس کے والد بھی تھے۔ اللہ کی شان ہوا یہ کہ جب یہ اعلان ہوا کہ سب کے سروں پر اجتماعی پگڑیاں باندھی جائیں گی، پگڑیاں رکھی جائیں گی جیسے ابھی پہنائی گئی، تو اس بچے کے گھر پہ بھی دعوت نامہ پہنچا کہ اگرچہ بچہ تو اللہ کی رحمت سے پہنچ گیا، جنت نشین ہو گیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد اس تقریب میں شریک رہیں۔ تو وہ والدہ جس نے اپنے بچے کا جنازہ، اپنے شوہر کا جنازہ اور اپنے والد کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھا، ان کا دم توڑتے ہوئے دیکھا، وہ والدہ بھی مستورات میں کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس عاجز کے دل پر ایسا بھاری گزر رہا تھا، ماں سوچ رہی ہوگی کاش ابھی بچے یہ سب دعا کے اختتام کے بعد، جلسے کے اختتام کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، اگر میرا بچہ ہوتا وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا۔ تو کئی مرتبہ ایسی انہونی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال کئی مرتبہ ان بچوں کے ساتھ میں بھی عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ ماں بچے کو لے کر بچے کے والد کے ساتھ مدرسے کے دروازے تک پہنچتی ہے، مدرسے کے دروازے تک پہنچتی ہے اور بچے کا داخلہ کرواتی ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتی ہے، خود بھی روتی ہے، بچہ بھی روتا ہے، ماں گھر پہ چلی جاتی ہے اور بچہ بھی تکمیل قرآن کر نہیں پاتا اور ماں وفات پا جاتی ہے، یہ باپ وفات پا جاتا ہے، یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب جب ایسی تقریب ہوتی ہے تو وہ بچہ جس کے ماں باپ فوت ہو چکے، اس کا دل روتا رہتا ہے کہ ابھی جلسے کا اختتام ہوگا، دعا ہوگی، ہر باپ اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ہر بھائی اپنے بھائی کو گود میں اٹھا لے گا، کندھے پہ بٹھا لے گا، لیکن نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ، وہ تو رخصت ہو چکے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ تو اس طرح کی جو طلبہ ہوتے ہیں وہی جو ہے محسوس کر سکتے ہیں، یا انہی کے دل سے پوچھو کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اس لیے عاجز درخواست کرتا ہے کہ جب اس طرح کے مدرسوں کے اندر ایسی اجتماعی تکمیل ہو یا بچوں کی دستار بندی ہو تو مدرسے کے ذمہ دار سے امیر حضرات آئیں اور پوچھیں کہ کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے، یتیم ہو، کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو غریب ہے اور اس کے والدین بہت دور رہتے ہیں اور ان کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بچہ حافظ ہوا ہے تو ہمیں جانا چاہیے، ہمت افزائی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی بچہ ہے جس کے ماں باپ بہت دور ہوں، وہ آنے پہ قادر نہ ہو یا بچے کے والدین فوت ہو گئے ہو، ہمیں بتائیے، ہم اس بچے کے پیچھے بیٹھیں گے، ہم اس بچے کو گود میں اٹھائیں گے، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، ہم اپنے گھر سے نلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے اس کو مدرسے میں بھیجیں گے جلسے میں، اور جلسے کے اختتام پر ہم اس بچے کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے، یہ مہمان رسول ہیں، اس کو اپنا مہمان بنائیں گے، ہم اپنے گھر میں خوشی منائیں گے، بچے کے سر پہ عورتیں مرد سب ہاتھ پھرائیں گے، اس کی جیب میں کچھ لفافہ ڈالیں گے، جی اس کو کوئی اور انعام دیں گے تاکہ اس بچے کو یہ احساس نہ ہو آج میری امی ابا نہیں ہے تو میری کوئی خوشی میں شریک ہونے والا نہیں۔ امت کے امیروں کو چاہیے کہ وہ ادارے کے ذمہ داروں سے آ کر بات کریں، پوچھیں، لیکن کس کو فرصت ہے، کون پوچھتا ہے اور اس کو کس نے کام سمجھا ہے؟ یاد رکھیں دوستو، جس وقت انسانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، انسانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی اور انسانوں کے مسائل بھی بہت تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں اللہ پاک دو نبی بھیجتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی، بھتیجا نبی، چچا نبی، سسر نبی، داماد نبی، ایسے نبوت کا سلسلہ تھا۔ اور جب انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، انسانوں کی تعداد بڑھ گئی، اب حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں، پوری دنیا میں ایک بھی نبی، حالانکہ ایک ایک شہر کی آبادی اتنی ہے کہ تین تین چار چار نبی ہونے چاہیے تھے ایک ایک شہر میں، لیکن شہر تو چھوڑو، پورے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں، اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فرعون ملعون تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا مبارک سلسلہ اللہ پاک نے کیوں بند کیا؟ اگر اس دور کے اندر کوئی نبی ہوتا دنیا میں تو امت وہاں پہنچتی اور ان کے کندھے سے سر رکھ کے رو لیتی، ان کے ہاتھوں کو اٹھواتی اور اللہ سے دعا کرواتی اور امت کی بگڑی بن جاتی۔ اللہ پاک نے اتنا مبارک سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی گویا کہ اللہ کی رحمت نے اعتماد فرمایا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں نے ایسے افراد علماء صلاح پیدا کر دیے ہیں، یہ صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ آج کے علماء کے کندھوں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت کے علماء کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کار نبوت کو انجام دیں. اور نبوت کا کام کیا تھا؟ قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کا سنانا، جی، اور امت کا تزکیہ، جی، امت کا تزکیہ، ان کو علم و حکمت کی باتیں سنانا. تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی ہے ان علماء صلحاء کی، تاکہ یہ صبح قیامت تک یہ کار نبوت کا کام انجام دیتے رہیں. لہذا سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں. صرف اساتذہ یہ نہ سوچیں مجھے الف پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے، الف پڑھانا میرا نصاب میں ہے، الف پڑھانا میری ذمہ داری ہے، تو میں با کیوں پڑھاؤں؟ نہیں نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تو بہت بڑی ہوئی. آپ ان بچوں کی بہترین تربیت کریں، آپ ان بچوں کا بہترین مزاج بنائیں، ان بچوں کو جو ہے خدمت کرنے کا مزاج بنائیں، ان بچوں کے اوپر جو گرد و غبار ہے وہ اس کو دور کریں، ان کے دلوں کو چمکائیں، ان کے دلوں کے اندر یقین کو بٹھائیں، ان کے دل و دماغ کے لیے کو تیز کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. کیا پتا یہ آج کے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیدھے سادے بچے، ان کی اگر جیب کی تلاشی لی جائے تو شاید ٹوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن اللہ پاک نے ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. اللہ نے ان کو وہ دولت دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اور یہ عزیز تو کہا کرتا ہے قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں یہ بچے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے. اور آج سے ان بچوں کے سینے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ ایک گناہ مشابہت ہو گئی ہے کہ محبوب کے سینے کو ٹٹولو تو اس میں قرآن، اور ان کے سینے کو ٹٹولو تو اس میں قرآن. یہ کتنی بڑی مشابہت ہے. لہٰذا پیارے بچوں، اتنی عظیم الشان مشابہت لے کر، اتنی عظیم الشان دولت ان گلیوں میں گھومتے مت پھرنا جہاں گناہوں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان راستوں پہ چلتے مت پھرنا جہاں گنہگار لوگ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اور اس نعمت کو ضائع مت کرنا، اس نعمت کو ضائع مت کرنا. ایک باپ اپنے بچے کو رشیا بھیجے یا کسی اور ملک بھیجے اور وہاں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنائے، اور جب ڈاکٹر بن کر وہ آئے اور پھر اس کی آپ دوست پوچھے بھائی اب کیا ارادہ ہے، کہ سوچا ہے کہ ٹائر پنچر کی ایک دکان کھول لوں. تو اگر کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی ذات پر اور ماں باپ نے اس پر خرچ کیا، جی، ماں باپ کے کروڑوں روپے پہ پانی بہا کر اور بہترین ڈاکٹر بننے کے باوجود اگر وہ یہ ڈاکٹری نہ کرے، جی، اور مریضوں کی نبض نہ دیکھے اور ان کا دوا دارو کر کے ان کا علاج نہ کرے، تو در حقیقت یہ اس فن کا بھی غدار ہے، یہ ماں باپ کا بھی غدار ہے اور اپنے وطن کا بھی غدار ہے. اس لیے کہ وطن کو ضرورت تھی ایسے ڈاکٹر کی، ایسے ماہر طبیب کی، اور ماں باپ نے اس پر سرمایہ خرچ کیا تھا. اگر ٹائر پنچر کی دکان کرنی تھی تو اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو بغیر ڈاکٹر بنے بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا. اسی طرح یہ دولت جو اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک کی عطا فرمائی ہے، اس کو رکھ کر اب کھیتی باڑی میں گھومتے مت پھرنا، اب دکان اور جاب شاپ کو تلاش کرتے مت پھرنا. اب یہ پڑھا ہے اور زندگی بھر اس کو پڑھنا ہے اور اسی کو پڑھانا ہے. اس کا عزم کریں، ورنہ قرآن پاک کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہوگی. اور وہ ماں باپ بھی سن لیں جن ماں باپ نے ان کو وقف کیا اس کام کے لیے، اب وہ جو ہے ان سے دولت کی امید نہ رکھیں، ملے گی لیکن اس کا وقت لگتا ہے. کئی مرتبہ اللہ پاک بہت ہی جلدی راستے کھول دیتے فتوحات کے، اور بہت سی مرتبہ اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ تم محروم کبھی نہیں رہو گے، محروم کبھی نہیں رہو گے. یہ جو علماء ہیں ان کا ابتدائی دور انتہائی مجاہدے والا ہوتا ہے، انتہائی مجاہدے والا ہوتا ہے. اس وقت جو علماء نوجوان ہیں، میرے ہم عمر ہیں بلکہ چھوٹے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ 4,000 5,000 6,000 7,000 10,000 کے اندر اندر ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں. اور پہلے ہی عشرے کے اندر، بلکہ پہلے عشرے کے پہلے 5 دن کے اندر دودھ والے کا حساب، بجلی کے بل کا حساب، ٹیلی فون کا بل کا حساب، اناج کا حساب کچھ کر کے پہلے ہی عشرے کے پہلے ہی 5 دنوں کے اندر سب ختم. اب بقیہ دن 25 جو ہیں وہ توکل پہ گزرتے ہیں. ان کا یہ حال ہوتا ہے. لہذا مہمان بھی اگر پہلے عشرے میں آئیں اور پہلے 5 دن میں آ جائیں تو خوشی سے استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر 15 دن کے بعد آئیں تو چہرے پہ شکن آ جاتی ہے کہ ان کا انتظام کہاں سے کروں گا. اس لیے جس کسی کو مہمان بننا ہو پہلے 5 دن میں بن جایا کرو. تو ابتدائی دور ایسے ہوتے ہیں، بہت تنگی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آخری دور میں ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس کی حکمت کیا ہے، ذرا اس کو سنیں اور غور سے سنیں.
فرض کریں ایک باپ کا بچہ گم ہو گیا، تو جب بچے کا باپ اسے تلاش کرتا ہے اور نہیں ملتا تو اخبار میں ایک آرٹیکل دیتا ہے، اعلان دیتا ہے کہ میرا بچہ اس نام کا، اس رنگ کا لباس پہن کر، اس قد کا، اس رنگ روپ کا وہ گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو اس فون پہ رابطہ کرے اور یہاں پہنچائے اس پتے پر، ہم اس کو 50,000 کا انعام دیں گے، 50,000 کا انعام دیں گے، یہ کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی تلاش کر کے اس کو لاتا ہے تو باپ بچے سے زیادہ اس لانے والے سے محبت کرتا ہے کہ میرے بڑے بچے کو یہ تلاش کر کے لایا، میرے دل کے ٹکڑے کو مجھ سے ملایا، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اور چلتے اس کو 50,000 کا انعام بھی دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ علماء، یہ صلحاء زندگی بھر اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو، زندگی بھر اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ تو جیسے گم شدہ بچے کا ابا لانے والے بچے کو، جو بچے کو لے کر آئے اس کو انعام دیتا ہے، اسی طرح بندوں کا ربا بھٹکے ہوئے بندوں کو ملانے والے کو اللہ ربا انعام عطا فرماتے ہیں، اور وہ فتوحات کی شکل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا انہی تنخواہوں میں رہنے والے عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بچوں کے نکاح بھی کر لیتے ہیں، گاڑی بھی بچا لیتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، اور جسم کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے۔ لہٰذا گرم گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، سفید سفید پہنتے ہیں، اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ اور کب سوتے ہیں؟ ٹھیک دن کے 12 بجے، 11 سے 12 کے درمیان دوپہر کا کھانا کھایا، پھر 1 گھنٹے کی نیند مار لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی نیند، بلکہ 1.5-2 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیلولہ، قیلولہ۔ آپ لوگوں کو تو اس کا تلفظ بھی نہیں آئے گا، یہ نیند تو کیا نصیب ہوگی، یہ اس کا تلفظ بھی نہیں آئے گا۔ یہ دین کی برکت ہے۔ مالداروں کو تو دن میں تو کیا، رات کو نیند نہیں آتی، دن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی سوئیں، لیکن علماء کو اللہ پاک اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور دن میں یہ سو لیتے ہیں تاکہ رات کے اعمال اچھی طرح سے ادا ہو سکے۔ بہرحال یہ علماء صلحاء، ان کو آپ حقیر نہ سمجھیں، اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ علماء صلحاء محنت نہ کرتے تو آج ہم اس شکل میں بیٹھے ہوئے نظر نہ آتے، نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، کس گناہ میں مبتلا ہوتے، اور کیسی بدترین ہماری زندگی ہوتی۔ یہ علماء صلحاء، ان مدارس، مکاتب اور ان خانقاہوں کی یہ محنتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس شکل میں سجا کے بٹھا رکھا ہے۔ یہ علماء صلحاء یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کا دل سے احترام کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان پہ تنقید نہ کریں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ یاد رکھنا، جو ان کے پیچھے پڑتا ہے، جو ان کی برائی کرتا ہے، جو ان سے بدگمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے، اس ادارے کے اندر جو بچوں کا یہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے، اتنے سارے بچے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امید سے بڑھ کر بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح دوستو، جتنے بھی مدارس مکاتب ہیں، چاہے آپ کی بستی میں ہیں، چاہے آس پاس میں ہیں، آپ اپنا تعاون کے ساتھ جاری رکھیں، دست تعاون ان کی طرف بڑھائیں، اور عظمت و محبت کی طرف سے دیکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، تعاون بھی کریں اور تعاون کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، اور اگر تعاون کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، تو کم از کم دعا تو ضرور کریں، اور ان کو دیکھ کر خوش ہوں، تاکہ اللہ کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ کر اس کو دعا دینے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جب مدرسے کے پاس جا رہے ہوں، محبت سے اور عظمت کی نظر سے اس کو دیکھیں، 2 گھڑی کھڑے رہیں، محبت کی نظر سے دیکھ کے کہیں میرے پیارے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے میں جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ ایسی نیت کر کے، ایسی دعا کر کے پھر آگے بڑھیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس محبت کی نظر ڈالنے پر مغفرت کے فیصلے فرما۔ نیز جتنا ہم اپنا تعاون کے ساتھ رکھیں گے تو ہمارا شمار قرآن پاک کی حفاظت کے نظام کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل حفاظت تو اللہ نے قرآن پاک کی ذمہ لی ہے، لیکن پہلے اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص ہے جو کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے، اور جوانی سے، نوعمر تھا تب سے اس نے ڈیوٹی جوائن کی تھی، اس میں جو ہے محنت مزدوری کرنی شروع کی، سائیکل چلا کے دور سے کہیں آتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، وقت پر آتا ہے اور وقت پر جاتا ہے۔
تو فیکٹری کے جو مالک ہے بوڑھا، اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، بیٹا یہ جو شخص سائیکل سے فلنگ بستی سے آتا ہے نا، یہ ہمارا سب سے پہلا لیبر میں شمار ہوتا ہے، سب سے پہلا شخص ہے جس نے ہماری فیکٹری میں ابتدا جب بسم اللہ ہوئی تھی تب سے اس نے شمولیت کی اور آج تک یہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی اکرام ہونا چاہیے۔ بیٹا کہتا ہے ابا حکم فرمائے کیا کرنا ہے؟ کہ بیٹا اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک دو، اس کو مٹھائی کا ایک پیکٹ دو، اور کل جب آئے جاب پر تو اس کو بلاؤ آفس میں اور اس کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالو، اور سارے کے سارے افسران جتنے افراد ہیں بڑے ان سب کو جمع کرو اور ان کے بارے میں محبت کے 2 جملے کہو، ایک غریب آدمی خوش ہو جائے گا۔ خیر دوسرے دن وہ شخص سائیکل اسٹینڈ پہ سائیکل لگا کر جیسے جانے لگا اپنے ٹھیے کی طرف، تو ان کو بلایا گیا کہ آپ کو آفس میں بلا رہے۔ اب سیدھا سادہ بیچارہ مزدور آیا، جیسے آفس میں پہنچا تو سب نے ان کا استقبال کیا، اکرام کیا، ان کے گلے میں پھول کی مالا ڈالی، ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیا اور 1 لاکھ روپے کا چیک دیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے چونکہ ہماری اس کمپنی اور فیکٹری کے ساتھ بڑی وفاداری اور محبت کا معاملہ کیا تو ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اور اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، 1 لاکھ روپے کا چیک تو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی سائیکل پہ بیٹھ کے واپس اپنے گھر آتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے میری پیاری دیکھو اللہ پاک نے 1 لاکھ روپے کا چیک عطا فرمایا، میں نے تو 1 لاکھ روپے کا چیک کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب جب اس نے نہیں دیکھا تو بیوی نے کہاں سے دیکھا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، سر پہ رکھتی ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ دیکھو اس کو محفوظ کر دو، کل میں اس کو بینک میں سبمٹ کروں گا اور کل یا پرسوں اس کا کیش میں لے کر آؤں گا۔ اب وہ اس کو کسی لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے ہوتی ہے، پھر پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت ایسے ہی ₹2 ہوتی ہے، پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور الماری میں رکھ کر دل و جان سے چابی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اصل تو اس کی حفاظت کس کی کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی، لیکن 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ ساتھ وہ 4 آنے کے لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کے توفیل، اور ₹2 کی پنی کی تھیلی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کے توفیل، 200 روپے کے ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کے توفیل۔ تو چیک کے توفیل نہ جانے کس کس کی حفاظت ہوگی؟ تو اصل تو ذمہ داری اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن یہ قرآن پاک جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے توفیل، اور وہ جسم جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس خاندان کے اور گھر کی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے توفیل، اور وہ گھر جس بستی میں جس محلے میں ہوتا ہے اللہ اس بستی اور محلے کی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے توفیل۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہو، ہماری جائیدادوں کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور جن اداروں کے اندر یہ شغل ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے تعاون میں اپنا نام ان اداروں کے اندر لکھوائیں تاکہ قرآن پاک کی حفاظت کے نظام میں ہم بھی جڑ جائیں اور اللہ پاک اس پورے سسٹم کی حفاظت فرمائے۔ یہ سبق یاد رہے گا دوستوں؟ تو اداروں کو عظمت کی نظر سے دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، اختلاف نہ کریں، ٹانگیں نہ کھینچیں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، کام کی رکوانے والوں میں اپنا نام نہ لکھوائیں بلکہ کام کو آگے بڑھانے والوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ گاؤں کے اندر، ہر گاؤں کے اندر یہ فتنہ ہو رہا ہے، کہیں وضو خانے پر، کہیں حجرے پر، کہیں صفوں پر، کہیں مسجد پہ رنگ و روغن پر، نہ جانے کیسے کیسے فتنے۔ کام کروانے سے تو رہے، اور جو ہو رہا ہے اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ بہت بری بات ہے دوست۔ ہم مخالفت میں اپنا نام نہ لکھوائیں، موافقت میں نام لکھوائیں، ہم کام رکوانے والوں میں نہ لکھوائیں بلکہ کام کو آگے بڑھانے والوں میں لکھوائیں، ہم اپنا دست تعاون بڑھائیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنا ہے جن کا انتظار تھا وہ بھی آ گئے، ولی الدین کہاں ہیں؟ وہ وکیل ہیں، ان سے اجازت تو لے لو کم از کم، ایسی بھی کیا بات ہے کہ وکیل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب یہ بتا دو ولی الدین آگے والے ہیں یا پیچھے والے ہیں؟ بیٹا راستہ دے دو، جگہ دے دو ذرا، بس آپ تشریف رکھیں وہیں بیٹھے۔ وہ پرچی یہی ہے نا، وہ خطبہ تو وہی چل رہا ہے، مجلس تو ایک ہی ہے جی۔ وکیل محمد انیس ننوا صاحب
वकील आप हैं? माशाल्लाह। बच्ची ने इजाजत दे दी निकाह की? ये और बता दो देर क्यों करी, जबकि यहाँ सादगी के साथ हो रहा है, ना सेहरा है, ना शेरवानी है, ना कोई परेशानी है, तो फिर इतनी ताखिर क्यों हो गई? कहीं फंस गए थे, ट्रैफिक में रह गए थे? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सी बातें नहीं कही जाती, वो कहने जैसी हो तो कान में आके कह देना। अल्लाह आपको खुश रखे। तो मोहम्मद अनीस वल ननवा साहब, बच्ची ने इजाजत दे दी निकाह की, और 3.5 तोला चांदी नकद, ये महर है। ठीक बेटा, वलीउद्दीन, नाम वलीउद्दीन है ना? वलदीन, सुभान अल्लाह। वलदीन वल सिराजुद्दीन साहब, मौजा जानी बुजुर्ग, जिला मेरठ। ओ ये तो यहीं के निकले। दुल्हन मुस्कान दख्तर जनाब सलीमुद्दीन साहब की ज़ात को वकील बिन निकाह मोहम्मद अनीस वल ननवा साहब ने दो गवाहों की मौजूदगी में हाजिर मजलिस के सामने 3.5 तोला चांदी नकद महर के एवज मुस्कान बिनते जनाब सलीमुद्दीन साहब को दुल्हन बनाकर आपके निकाह में दिया। कि आपने कबूल किया? जोर से कह दो। माशाअल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह इस निकाह को बरकत वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खुश खुरम रखे, उम्र बरकत अता फरमाए, सेहत सलामती अता फरमाए। देखो दोस्तों, आप लोग पूरे साल दौड़ दौड़ के दूर दराज से आते रहे, इसको आप ये ना समझें कि हमने खाली पीली के फेरे लगाए। मेरे प्यारे अल्लाह ने जितनी मरतबा आने की तौफीक अता फरमाई, न जाने क्या क्या अजर अता फरमाया, न जाने कैसे कैसे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और क्या क्या अल्लाह पाक ने खैर के फैसले फरमाए। इतने दिनों तक तसलसल के साथ आना, ये भी अल्लाह की तरफ से इस्तिकामत की तौफीक है। आप साहिब इस्तिकामत हैं, अल्लाह ताला इस इस्तिकामत को कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक आपका दामन मुराद भर दे। बहुत सारे हजरात पहले भी कह चुके हैं, और आज भी कहा कि वो तौबा ताइब होकर बैत होकर जाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं। तो ये आजिज़ कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे पढ़ते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद हम सब तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की सुबह शाम पढ़ें। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की सुबह शाम पढ़ें। एक पारा कुरान पाक की तिलावत करें। नीज 5 वक्त की नमाज सुन्नतों के आगे पीछे की सुन्नतों के एहतमाम के साथ पढ़ें। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। और बहुत अहम नसीहत ये कि इंटरनेट और सेल फ़ोन का गलत इस्तेमाल न करें। आज के इस दौर में अल्लाह की मोहब्बत से जो हम दूर होते जा रहे हैं, और अल्लाह की विलायत से जो दूर होते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा सबब फ़ोन का गलत इस्तेमाल, इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दाएं बाएं कोई ना देखे, सब अपने दिल में आंखें बंद करके झांकें, और ये गौर करें कि गुज़िश्ता ज़िंदगी में हमने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी कर रखी है। आज मौका है नदामत के आंसू बहाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। दिले मग़मूम को मसरूर कर दे,
دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الله قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ یہ بہت دور دور سے چل کر آئے ہیں کہ اللہ مہمان رسول چل کر آئے ہیں کہ اللہ یہ وہ طلبہ بھی چل کر آئے ہیں، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ماں روتی ہے اور بہن تڑپتی ہے، چھوٹا بھائی پیروں سے لپٹ جاتا ہے، جب بچہ دور پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب بھائی دور پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب بیٹا دور پڑھنے کے لیے جاتا ہے، گھر کے اندر ایک ماتم سا چھا جاتا ہے، اور جب بچہ چلنے لگتا ہے، ماں اپنے دوپٹے میں بندھی ہوئی ایک گرہ کو کھولتی ہے، اس میں کچھ سکے ہوتے ہیں، کوئی 5 کا سکہ ہوتا ہے، کوئی 10 کا سکہ ہوتا ہے، اور وہ سکے نکال کے کہتی ہے بیٹا میرے پاس اتنی جمع پہنچی تھی، بیٹا یہ لے کر جا، تمہیں کام آئے گا، ایک پیالی تم چائے پی سکو گے پیسوں سے، بیٹا ایک وقت کی شاید تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، ان پیسوں سے کھانا کھا لینا۔ اس بچے نے ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا، ان پیسوں کو اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ وہ کرائے میں اس نے جمع کر کے رکھا، اور جب مجلس ہوئی وہ کرایہ خرچ کر کے آیا تاکہ امی کے پیسے اللہ کے راستے میں لگیں، مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے پیارے اللہ، ٹوٹے ہوئے دل والے مہمان رسول نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں،
اللہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ انہی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہم سب کی مغفرت کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وطن کی خاک بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے اللہ، کئی مرتبہ اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں میں اور دوسرے علاقے کے لوگ اس علاقے میں محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب بچوں کا باپ لمبی مدت کے بعد گھر پر محنت مزدوری کر کے آتا ہے، کچھ جمع پونجی لے کر آتا ہے اور چند دن ٹھہرتا ہے، جب گھر سے واپس اپنی جاب شاپ پہ جاتا ہے تو بچے باپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ابو ابھی تو تم آئے تھے، ابھی تو ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرا اور تم چل دیے۔ وہ باپ بچوں سے کہتا ہے، بیٹا اگر میں جاؤں گا نہیں تو کماؤں گا کیا، اور کماؤں گا نہیں تو تمہارے لیے تحفے کہاں سے لاؤں گا، کھلونے کہاں سے لاؤں گا، بیٹا مجھے جانے دو، میرا راستہ کھول دو اور میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے ڈھیر سارے پیسے لے کر آؤں گا، ڈھیر سارے کھلونے لے کر آؤں گا۔ بچے روتے تڑپتے رہ جاتے ہیں اور باپ چلا جاتا ہے۔ یہ ٹرین میں بیٹھ کر کہیں پردیش میں دور دراز جا کے اترتا ہے، ریلوے اسٹیشن کی باہر نکلتا ہے، ابھی سڑک کے کنارے کنارے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بے قابو ٹرک آتا ہے اور اس کو کچل کے چلا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کی اولاد تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا شوہر تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کس کا باپ تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا تھا۔ اے میرے پیارے اللہ، ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما، بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، دنیا کے منصفوں نے، ججوں نے عدالت میں تالے لگا دیے کہ اللہ ساری دنیا میں سکون ہو چکا، سب میٹھی نیند سونے لگے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، نہ آپ کو نیند ہے نہ آپ کو اونگ ہے، اور آپ سب سنتے ہیں اور دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے ارادے اور مرادوں کو بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ اپنی محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرما دیجئے اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے دے دیجئے۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، جوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مناسب رشتے نہیں مل رہے، اللہ عافیت کے ساتھ بچوں اور بچیوں کو نیک رشتے عطا فرما دیجیے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، جن بچوں کے نکاح اس محفل میں وجود میں آئے، یا اللہ ان نکاحوں کو طرفین کے حق میں قبول فرما لیجئے، طرفین میں محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، دونوں خاندان کو جڑے رہنے کا اس نکاح کو سبب بنا دیجئے۔ یا اللہ، جس بچے بچی کا نکاح ہوا ہے، یا اللہ اس بچے اور بچیوں میں یا اللہ میل محبت عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، حقیقی اس ازدواجی زندگی کی لذت عطا فرما دیجئے اور ایسی محبت عطا فرمائیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی۔ میرے پیارے اللہ، نہ جانے کتنے جوڑے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک شوہر کو بیوی سے محبت قائم نہ ہو سکی۔ میرے پیارے اللہ، محبت پیدا کرنا بھی آپ کا کام ہے، اللہ دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، مناسبت ڈال دیجئے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو ترقی عطا فرما، شیر و شکر بن کر آپس میں محبت سے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو بچے حافظ قرآن ہوئے، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو قاری قرآن بھی بنا، اللہ ان کو ناشر قرآن بھی بنا، اللہ ان کو عاشق قرآن بنا کے قبول فرما، ان کو عاشق قرآن بنا کے قبول فرما۔ اللہ ان بچوں کے حق میں عزت کے فیصلے فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان بچوں کے پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی حفظ کرنا آسان فرما، جو مشکل ہے اس کو دور فرما، قوت حافظ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اللہ خوشخبریاں سنا دیجئے کہ اللہ بہت دن ہو گئے، کان ترس گئے ہیں
یا اللہ ہر طرف سے مظلومیت کی خبریں تو آتی ہیں، ظلم و جبر کی خبریں تو آتی ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ خوشخبریاں سننے کو نہیں مل رہی۔ اللہ کان ترس گئے، میرے پیارے اللہ کان ترس گئے۔ اللہ خوشخبریاں سنا دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، علماء اور صلحاء کے خلاف، مدارس اور مساجد کے خلاف اور دین کے کاموں کے خلاف، چاہے وہ حکمراں ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ تنظیمیں ہوں، یا اللہ جو برا بک رہے ہیں، یا اللہ جو کچھ برا بول رہے ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو دے دیجئے، اور نہیں ہے تو یا اللہ کتے کی طرح ان کا حشر کر دیجئے۔ یا اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کا حشر کر دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کی زبانوں کو گم کر دیجئے، اللہ ان کے پیچھے باول کتے لگا دیجئے، اللہ ان کے پیچھے باول کتوں کو مسلط کر دیجئے، یا اللہ ان کو کتوں کی طرح ان کا حشر کر دیجئے اور نشان عبرت بنا دیجئے، نشان عبرت بنا دیجئے، نشان عبرت بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، اللہ امت کے مظلوموں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ نہ جانے کتنے نوجوان بچے امت کے ناجائز قید و بند میں جکڑے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ عزتوں کے ساتھ ان کو رہا فرما دیجئے۔ جو کچھ ان کا نقصان ہوا اللہ اس کی بھرپور یا اللہ بھرپائی فرما دیجئے، تلافی فرما دیجئے۔ اور جن ظالموں نے یا اللہ ایسے ان کے فیصلے کیے، ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا قید و بند میں جکڑ کر، میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کے لیے عبرت کے فیصلے کر دیجئے، ان کے لیے عبرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا فیصلہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے اندر کوئی پریشانی ہے، اللہ کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ تمام کو ہلکا پھلکا کر کے اٹھائیے، یا اللہ سب کے ٹینشنوں کو دور کر دیجئے، سب کی فکروں کو یا اللہ ختم کر دیجئے، یا اللہ سب کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما دیجئے، اعمال کا چسکا پیدا فرما دیجئے، یا اللہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ کرنے والا بنا دیجئے، ذکر و اذکار کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سہنے اللہ، بس ایک التجا ہے آپ سے، اے اللہ ایک التجا ہے آپ سے، اے میرے پیارے رب ایک التجا ہے آپ سے، اس پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پشتی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میرے پیارے اللہ بس ایک نظر